الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الحمید وفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا سوں رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا صدیق عمر عثمان و حیدر تمہیں واری جاواں میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، جملے بڑے قیمتی ہوں گے، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ کائنات میں ہستیاں ہیں جن کی دیگر مومنین اور عام مسلمانوں سے فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری امت میں سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ تو اتنی بڑی یاد رکھیں، یہ کائنات کی ہستیاں ہیں، تو پھر میرے دوستو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہم لوگ محبت کریں، ہم لوگ ان بڑی ہستیوں کا جو ہے ہم لوگ ادب کریں، ہمارے دلوں میں ان بڑی ہستیوں کی جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے، تکریم ہونی چاہیے اور دلوں میں جگہ ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، اس سیشن میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے، اور اس سے آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم اہل بیت کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تمام جو صحابہ ہیں وہ بڑی ہی شان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن ان کے درجات میں اور مقام میں جو ہے وہ فرق ہے کہ سب سے افضل ترین جو صحابہ ہیں وہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے بعد وہ صحابہ آتے ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جنت کی جو ہے بشارتیں دی ہیں، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور ان 10 صحابہ کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دیگر کو بھی جو ہے اور بھی ایسے لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کی بشارتیں جو دی ہیں وہ بھی افضل ہیں۔ اور ان کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ اہل بدر والوں کا آتا ہے، کہ جو اسلام کا پہلا معرکہ ہوا کفر کے ساتھ، تو ان لوگوں کو جو ہے فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں، یاد رکھیں، فوقیت والے لوگ ہیں،
کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر جو ہے لبیک کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، کچھ ساز و سامان ہی نہیں ہے، ہتھیار ہی نہیں ہے، تعداد جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہے، ایسا نہیں کہا۔ بس انہوں نے یہ دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں تو اپنا تن من دن سب کچھ وارنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ تو بدر میں جب میں گیا تو میں نے بدر کے جو شہداء ہیں ان کے قبروں پر میں نے حاضری دی اور میں نے ان کو سلام پیش کیا۔ ان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اس پر بھی میں نے ان کو سلام پیش کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جو وفا تھی اس پر بھی میں نے ان کو سلام پیش کیا، اور ان کی شہادت پر بھی ان کو سلام پیش کیا، اور ان کی سعادت پر بھی ان کو سلام پیش کیا۔ اور میں نے کہا کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو بازی جیت گئے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر یاد رکھیں قربان کر دی۔ تو آئیے ان کے درجے کے بارے میں ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا۔ یہ حدیث یاد رکھیں بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی علیہ السلام۔ آپ سے یہ حدیث جو ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ بدر کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ تم جو چاہو عمل کرو، بے شک تمہارے لیے جنت جو ہے وہ ہوگی، اور یا فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو لازم کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے اعمال میں کوئی کمی بھی رہ جائے گی تو مولا جو ہے معاف کر دے گا، کیونکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو جنت ہے وہ لازم جو ہے وہ ہو گئی ہے خدا کی جانب سے۔ تو یاد رکھے کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے بیعت رضوان والوں کا، کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو رب نے کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو رہی، میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور خدا نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات نے یہ خوشخبری دے دی کہ جو میری ذات ہے تمہارے اوپر راضی ہے۔ تو آئیے
میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم حدیبیہ، یعنی کہ حدیبیہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تو جو ہے کہ تم زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہتر ہو، اور ہم 1400 افراد تھے، یعنی ان 1400 افراد کو یہ خوشخبری دی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب سے کہ زمین پر جتنے لوگ بھی بس رہے ہیں، یہ جو 1400 ہیں نا، یاد رکھیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، جس نے بھی اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، وہ بے فیض نہیں رہا۔ قابل غور جملے ہیں، بیہقی کے اندر حدیث موجود ہے، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان پر ستارے ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف جو ہے وہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ میرے دوستو، جب ہم آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے جو ستارے ہیں وہ روشنی دے رہے ہیں۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کیوں کہ یہ ہدایت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت کی وجہ سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس حدیث کو مختلف حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ بڑے قابل غور جملے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔
میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو فقط دیکھ ہی لیا جائے تو کام بن جاتا ہے۔ شہدائے کربلا، زندہ آباد، شہدائے کربلا، زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ خوبی جو ہے، یہ فضیلت جو ہے، اپنے سارے کے سارے صحابہ کو دے دی ہے کہ بس جو ان کو دیکھتا چلا جائے گا مسلمان ہو کر، اس کو یاد رکھے جو جہنم کی جو آگ ہے وہ نہیں چھوئے گی۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جو شان ہے وہ بہت ہی بڑی شان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث یاد رکھیں ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی کافی ساری بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ بڑے خوبصورت جملے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا علی مولا، علی مولا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات میں سب کے مولا ہے۔ جناب حضرت سیدنا علی علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ جس کے حضور مولا ہیں آپ بھی ان کے مولا ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی علیہ السلام کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں، کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔ کعبے میں جمنا، مسجد میں شہادت، کعبے میں جمنا، مسجد میں شہادت، علی کی زیارت دراصل ہے عبادت۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بہت بڑی شانیں ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث کی بکس کے اندر اس حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور دو زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ سو میرے دو وزیر آسمان والوں میں سے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور میرے دو وزیر زمین والوں میں سے
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی کہ یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنا وزیر کہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا بات چیت کے لیے۔ جب بات چیت ہوئی تو کافروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ آپ نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں۔ عثمان کون ہو سکتا ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کریں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب کیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کیا ہے۔ کیونکہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو گئی تو ساری عبادتیں یاد رکھیں غرق ہو جاتی ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ نے جو ہے طواف نہیں کیا۔ یہ شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ پھر سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر بکس کے اندر بھی میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ان کے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اچانک احد جو ہے ان کے آنے کے باعث سے، یعنی کہ ان کے آنے کی خوشی میں جھومنا شروع ہو گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، طالب حسین قابل غور جملے ہیں، کہ پہلے ہی یہ بات جو ہے دنیا والوں کے سامنے واضح کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث کی بکس کے اندر میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے۔ آپ صاحب قابل غور جملے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابی بکر و عمر حاذان سیدہ کہولی اہل الجنت من الاولین والآخرین
إلا النبيين والمرسلين کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں انبیاء اور مرسلین علیہم سلام کے علاوہ اولین اور آخرین میں سے تمام عمر رشیدہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ان دونوں صحابہ کو جو ہے سرداری بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور دیگر بھی میں نے اس کو بے شمار حدیث کی بکس کے اندر اس حدیث کو پڑھا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بر یا اس میں سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قابل غور جملے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے جملے سنو کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، آپ کی سنگت کے لیے چنا ہے، آپ کی ہمراہی کے لیے چنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان کی ہے، لیکن ایک جو آیت ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ فتح، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بیان کی ہے کہ وہ جو ہیں میرے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے صحبت یافتہ ہیں، ان کی سنگت والے ہیں، ان کے بیلی جو ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ بہت تیز ہیں، یعنی ان پر وہ تیز ہیں، سخت ہیں، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ یہ شان اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیلیوں کی بیان کر رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ وہ بہت سخت تھے، لیکن آپس میں جو تھے
ان کے اندر جو تھی وہ بڑی شفقت تھی، محبت تھی، پیار تھا وہ. اور یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باعث آج جو ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے یہ ان سب کی جو ہے قربانیاں ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آپ سب کو السلام علیکم. ہم آج بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. میرے دوستو، قابل غور بات ہے اپنی بیٹی کو اپنے گھر کا ایک اہم فرد سمجھیں اور گھر کے معاملات میں اپنی بیٹی سے ضرور مشورہ کریں. یہ مت سمجھیں کہ اس کو عقل نہیں ہے اور دنیا کی خبر نہیں ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں جہلیت کی ہیں. یاد رکھیں بیٹی جو ہوتی ہے وہ عقل مند بھی ہوتی ہے، سمجھدار بھی ہوتی ہے اور باشعور بھی ہوتی ہے. اس کو اپنی الگ رائے رکھنے اور اس کو یوز کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور حضرت انسان ہے. اگر آپ اپنی بیٹیوں کو گھر کے معاملات میں، گھر کے فیصلوں میں، گھر کے مسائل میں اہمیت نہیں دیں گے تو یاد رکھیں ان کی تربیت میں کمی رہ جائے گی. وہ مسائل کو نہیں سمجھ سکیں گی اور ان کے حل کرنے کو وہ نہیں جان سکیں گی. تو اس لیے گھر کے مسائل میں اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو تاکہ ان کو مسئلے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور ان کے حل کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے. کیوں کہ آپ کی بیٹی نے یاد رکھیں ایک دن جو ہے اپنی عملی زندگی کو شروع کرنا ہوتا ہے. اس کی شادی ہونی ہے، اس نے ایک پورے گھر کو سنبھالنا ہے. تو یاد رکھیں مسائل جو ہیں یہ تو انسان کی زندگی میں رہتے ہیں. اگر اس کی زندگی میں مسئلے پیش آ گئے
تو پھر جو اگر آپ نے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا ہوگا، اعتماد دیا ہوگا، ایکسپیرینس دیا ہوگا، تو پھر وہ مسائل سے جو ہے گھبرائے گی نہیں، پریشان نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ جان جائے گی کہ مسئلے پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو حل کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نہ کہ دل چھوڑا جاتا ہے، نہ کہ ہمت کو توڑا جاتا ہے۔ اس کی جو ہمت ہے وہ مضبوط رہے گی۔ لیکن اگر ہم یہ ہمارے معاشرے میں اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا، گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں، گھبرا جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، دل چھوڑ دیتی ہیں، ان کے اندر نیگیٹو جو ہیں وہ سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے ان کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں ان کو ایک اہم فرد نہیں سمجھا ہوتا، سبحان اللہ۔ ان کو اہمیت نہیں دی ہوتی، جس وجہ سے ان کو پھر اپنی عملی زندگی میں جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، بیٹیوں کی تربیت کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں گھر کے معاملات میں مشورہ کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، تاکہ آپ میں اور بیٹی میں ایک تو اپنیت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور گھر جو ہے وہ بہتر طور پر چلے گا۔ والسلام علیکم۔ سبحان اللہ۔